امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہیں اور رمضان کی تیاری کے انتظار میں ہیں، تر تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اچھا جی، پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ خیبر کے بارے میں یہ والی روایت پڑھی تھی کہ جس میں ایک آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، اور لوگوں نے جب اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا من اہل النار، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ فيما يبدو للناس وانه من اہل النار، کہ انسان کا اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں وہ ایسے اعمال کر رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی تو جنتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی ہے اس کی نیت میں یا آخر میں کوئی ایسے کام اس سے سرزد ہو گیا کہ وہ سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ روایت ہم نے پڑھی تھی، اور اس سے آگے والی روایت یہ انشاءاللہ العزیز ہم آج شروع کریں گے یہاں سے، اور کوشش کریں گے کہ آج غزوہ خیبر کی احادیث یہ ہم پڑھ لیں انشاءاللہ۔ تو مولانا معاویہ صاحب آپ بسم اللہ کریں گے؟ جی استاد جی۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر۔ ہاں جی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ تشبیہ دی تھی ایک علاقے کے لوگوں کو۔ تو امام بخاری صرف اس تشبیہ کی وجہ سے یہاں پر اس حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت انس غالباً مصر جب گئے تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے اپنے اوپر ایسے چادریں یا ایسے رومال ڈالے ہوئے ہیں سر پہ کہ جن پر کوئی نقش و نگار کو لائنیں بنی ہوئی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں تیالسہ۔ انہوں نے خیبر میں جو یہودی تھے، یہودیوں کا جو مذہبی لباس ہے، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل میں جو ان کے مذہبی لوگ ہیں وہ ایک مخصوص قسم کی ٹوپی ہے چھوٹی سی، اور اس طرح جبے وہ پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت وہاں پہ دیکھا تھا کہ جو ان کے لوگ تھے یہود کے خیبر میں، وہ اس سے ملتے جلتے جبے یا رومال یا سر پہ رکھنے والی کوئی چیز وہ پہنتے تھے۔ تو حضرت انس نے صرف اس مشابہت کی وجہ سے یہ کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ خیبر کے یہودی ہیں۔ اب اس کا مطلب انہوں نے کوئی مذمت بیان کی یا پھر انہوں نے بس ایسے ہی چلتے چلتے ایک بات کہہ دی؟ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مذمت بیان نہیں کر رہے۔ ایک پہلو یہ بھی نکلتا تو ہے کہ شاید وہ اس مشابہت سے بچنے کا کہہ رہے ہوں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس میں جو تشبہ بالکفار کا معیار بتاتے ہیں محدثین یا فقہا، وہ ان کی مذہبی علامتوں میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا۔ تو حضرت انس نے بھی اس کا امکان ہے کہ ان کی جو مذہبی علامتیں تھیں، یعنی مذہبی طور پر جو لباس پہنتے تھے یہ خیبر کے یہودی، تو ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے یہ جملہ کہا ہو۔
اور اس میں ایک قسم کی گویا کہ مذمت بیان کرنا بھی تھا، لیکن محض مشابہت یا مماثلت بیان کرنا اس کا زیادہ امکان ہے۔ تو ان کو وہ خیبر کے یہودی یاد آ گئے، انہوں نے کہا جیسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ خیبر کے یہود ہیں۔ تو ابو عمران روایت کرتے ہیں کہ نظر انس الی الناس، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جمعے کے دن لوگوں کو، فرآ تیالستن، تو حضرت انس نے دیکھے تیالیسا، تیالیسا کا مطلب ہے کہ نقش و نگار والے رومال ان کے یا چادریں ان کے سروں کے اوپر۔ فقالا، تو انہوں نے یہ کہا کأنہم الساعة، گویا کہ یہ لوگ اس وقت یہود خیبر، خیبر کے یہودی ہیں، یعنی یہ اس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں، یہ ہلکا سا تبصرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سے مذمت کا پہلو بھی نکل سکتا ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھے جی۔ قال صحیح حدثنا عبد الله بن ہاں جی، مسلمة. استاد جی، آپ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جو من تشبہ سے مراد یہاں پر مذہبی شاعر ہیں۔ بعض اوقات جس طرح آج کل مثال کے طور پر یہ پینٹ کوٹ اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھ رہن سہن میں نا کافی اس میں مشابہت لگتی ہے، تو ان کے لیے کیا کبھی کبھار ہمارے علماء ایک دم یہی والی تشبیہ اس کے اوپر، یہ تشبہ والی ہے، اس پر فٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں لباس کا سٹائل یا لباس کا کوئی تراش خراش، اس کو یعنی شریعت نے یا اسلام نے یا شارع نے کوئی ایک مخصوص تراش خراش لباس کی یہ لازم نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ لباس کسی بھی تراش خراش کا ہو، اگر آپ کی لباس کے شرعی تقاضے پورے کر رہا ہے، مثلا آپ باوقار لگ رہے ہیں، آپ کا سطر چھپا رہا ہے اور سردی گرمی وغیرہ سے بچانے کا کام کر رہا ہے، تو کوئی بھی تراش خراش ہو، اس تراش خراش کا فیشن کا لباس پہن لینا، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ تو بنیادی بات تو لباس میں یہ ہے۔ اب اس میں آپ ٹراؤزر پہن لیں، آپ شلوار پہن لیتے ہیں، آپ بلوچیوں کی طرح کی وہ تھان والی لمبی لمبی شلواریں وہ پہن لیتے ہیں، آپ جبہ پہن لیتے ہیں جو عرب پہنتے ہیں، یا آپ تھری پیس سوٹ پہن لیتے ہیں، کوئی بھی، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جو لباس کا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، تو شریعت کو آپ کی تراش خراش پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں ایک جگہ پہ اعتراض ہے، جہاں پہ آپ کی مذہبی شناخت دب جائے اور آپ کسی اور مذہبی شناخت کے نمائندہ لگنے لگیں۔ تو جو مذہبی شناخت ہے اس حوالے سے، مثلا یہ گیروی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں پنڈت، اور وہ اپنے ماتھے پر تلک شرک لگاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس طرح کا لباس پہنے گا، تو اگر اس نے تھری پیس پہنا ہوا ہے تو یہ کوئی اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے، کیونکہ یہ کلچرل چیز ہے اور اس میں مسلمان بھی پہن لیتے ہیں، باقی بھی پہن لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کے مذہبی لباس کی کوئی نشانی وہ آپ سجا لیں گے، تو پھر آپ ان کے نمائندہ بن جائیں گے اور آپ کی اپنی مذہبی شناخت دب جائے گی۔ مثلا یہودیوں کے جو لباس ہے ان کا مخصوص، جس سے وہ یہودی، ان کی یہودیت قومیت یہ پہچانی جاتی ہے، تو اگر آپ نے وہ پہن لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی مذہبی شناخت کو دبا دیا اور ان کی مذہبی شناخت کے نمائندہ بن گئے۔ تو یہاں پہ پھر اعتراض ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو یہ حدیث بھی اسی تناظر میں ہے۔ کسی تراش خراش کے لباس کو اگر آپ یعنی منع کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ اس طرح فٹ کرنا۔ ہم جب پڑھتے تھے، یعنی دورہ حدیث کر رہے تھے، تو مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیمار تھے، انہوں نے ہمیں بخاری کی، وہ ویسے بخاری کی دوسری جلد وہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے نہیں پڑھائی، بس ایک مہینہ پڑھایا۔ تو اس میں یہ سوال ہمارے ایک ساتھی نے کیا استاد جی سے، اسی طرح لباس کا ہی کوئی روایت آئی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ استاد جی پینٹ کوٹ مولوی کے لیے پہننا جائز ہے؟ تو استاد جی مسکرائے اور کہنے لگے کہ دیکھو شرعی طور پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب مولوی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اچھا تو نہیں لگے گا۔ بس مسکرا کے تو اتنی بات انہوں نے کہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کے بارے میں سوسائٹی نے اگر کوئی چیز ایسی خاص کر دی ہے کہ جو معیوب سمجھی جاتی ہے، تو وہ ایک ٹھیک ہے سوشل یعنی سوسائٹی میں ذرا یعنی اپنی شناخت یا پھر سوسائٹی کو تنفر سے بچانے کے لیے تو اس سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، لیکن شرعی طور پہ اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے یہ تین مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ اور اس پر من تشبہ بقوم فہو منہم والی حدیث فٹ کرنا، یہ بھی پھر علمی طور پہ شرعی طور پہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں جی، بسم الله الرحمن الرحيم. قال واضح حدثنا ہوا؟ عبد سر کنہوں نے؟ جی جی استاد جی شکریہ ہاں، استاد جی، کلیئر ہو، جزاک اللہ خیر، کلیئر۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، مولانا معاویہ صاحب بسم اللہ کریں۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأوطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه، فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. ماشاء اللہ۔ اچھا یہ اگلی روایت بھی پڑھ لیجئے، یہ بھی اسی کے بارے میں ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ یہ دو روایات ہیں اور اس میں غزوہ خیبر کی فتح، جو ان کا آخری قلعہ تھا، جو بڑا قلعہ جو رکاوٹ بنا ہوا تھا اور مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا کافی دن سے اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری سنائی صحابہ کرام کو، اور پھر یہ فرمایا کہ صبح پرچم اس آدمی کو دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالی خیبر کے اس قلعے کو فتح کرے گا۔ تو سب لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت علی کے بارے میں پوچھا کہ حضرت علی کدھر ہیں؟ تو حضرت علی کی اس وقت آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھیں، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں یا مسئلہ تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لائیں۔ جب حضرت علی کو لے کر آیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا، دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ان کے ہاتھ میں دیا اور کچھ ہدایات فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خیبر کا وہ قلعہ
حضرت علی کے ہاتھ پر فتح کیا کافی دن کے محاصرے کے بعد، تو اس کا تذکرہ ہے یہاں پہ، اس لیے حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو عبید یزید بن ابی عبید یہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان علی رضی اللہ عنہ تخلف عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے خیبر کے موقع پر۔ وکان رمیدن، آپ کی آنکھیں یعنی بیمار تھے، آپ کی آنکھیں خراب تھیں۔ فقالا، تو حضرت علی نے خود دل میں کہا انا اتخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ چل پڑے اور فلاحی کا بھی، اور خیبر کے جو لشکر تھا اس کے ساتھ مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ فلما بتنا اللیلہ تھا، جب ہم نے رات گزاری، التی فتحت، وہ رات جس میں خیبر فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرأیت غدا، میں ضرور دوں گا جھنڈا کل، او یا آپ نے یہ فرمایا لَيَأْخُذَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، کہ لے گا، پکڑ لے گا جھنڈا کا کل، رجل، ایسا آدمی، یحبہ اللہ و رسولہ، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ یفتح علیہ، اس پر یہ فتح ہوگا، یعنی خیبر کی فتح ہوگی۔ فنحن نرجوها، تو سلمہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کی امید رکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ہمیں دیں گے۔ فقیلا، تو کہا گیا ہذا علی، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فاعطاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان کو دیا، ففتح علیہ، اور خیبر ان کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ یہ مختصر روایت ہے، آگے والی روایت ذرا طویل ہے۔ اس میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لأعطین هذه الرأیۃ غدا رجلا، کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے آدمی کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ، وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سہل بن سعد کہتے ہیں فبات الناس یذوقون لیلتهم، لوگوں نے رات اس حالت میں گزاری کہ وہ فکر مند تھے ساری رات۔ یذوقون فکر مند کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پر امید ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح یعنی اندازہ لگانا ہے، وہ اندازے لگاتے رہے، پر امید رہے، فکر مند رہے، اور اندازے کیا لگا رہے تھے، ایہم یعطاہا، کہ کس کو ان میں سے کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح کی لوگوں نے، تو وہ صبح صبح ہی چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کلہم یرجو ان یعطاہا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہ رہا تھا، یہ امید رکھتا تھا کہ وہ اس کو ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، تو فقیلا کسی نے کہا ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، اے اللہ کے رسول ان کی آنکھیں یعنی خراب ہیں، ان کی آنکھیں دکھنے آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا فارسلوا الیہ، اس کی طرف، ان کی طرف پیغام بھیجو، فاتی بہ، پھر ان کو لایا گیا، یعنی حضرت علی کو لے کر آئے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا، ودعا لہ، دعا کی، فبرأ، تو حضرت علی تندرست ہو گئے، حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، حتیٰ کہ ایسے لگنے لگا کہ ان کو کبھی درد تھا ہی نہیں۔ فآتاہ الرأیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ پرچم حوالے کیا، اور حضرت علی نے پھر کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں گا جب تک کہ وہ ہم جیسے نہ ہو جائیں، یعنی اسلام کو قبول نہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کچھ ہدایات فرمائی، ان فرمایا انفق علی رسلک، تم اپنے راستے پر قائم رہو، حتی تنزل بساحتہم، یعنی چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے جو صحن ہے وہاں پر پہنچ جاؤ، ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ پھر ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ، اور ان کو وہ باتیں بتاؤ کہ جو اللہ کے حق کے طور پر ان پر واجب ہیں۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی یہ جو جملہ تھا اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، اس کے جواب کے طور پر یہ جملہ فرمایا واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے،
خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، یہ آپ کے لیے یعنی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ مال غنیمت کے لیے لڑائی ہی نہیں کرتے رہنا، اگر وہ لوگ مصالحت پر آمادہ ہو جاتے ہیں یا وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں آپ کی دعوت پہ، تو اس کو ترجیح دینا یہی مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب فتح ہو جاتی تو پھر آپ کسی کو قتل نہ کرتے عام طور پہ، اور اس امید پر ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ایمان قبول کرے یا پھر اس کی نسلیں ایمان قبول کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت آپ نے یہ لڑائی کرنی ہے، اور اس میں جو قتل و قتال ہوگا وہ بھی اسی ضرورت کے تحت ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حجج بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ہاں جی، یہ روایات ہیں، یہ اگلی روایت بھی پڑھ لیں، یہ اگلی دو روایات بھی اسی کے بارے میں وہی پڑھ لیں۔ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حجج بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب. قال جی اگلی روایت حدثنا بھی پڑھ لیں۔ سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. جی ومد الحجاب، ٹھیک ہے۔ یہ 3 روایات ہیں، اس کا تذکرہ پہلے بھی گزرا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے ساتھ شادی کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت صفیہ یہ جو خیبر کے یہودیوں کے سردار تھا حیی ابن اخطب، یہ ان کی بیٹی ہیں، اور کنانہ ان کے جو شوہر تھے اس کا نام ہے کنانہ، پہلے اس کا تذکرہ گزرا ہے۔ اس نے خیانت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھئی ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، جب تک کہ تم خیانت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اس نے ایک مال کے بارے میں خیانت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، بعد میں پکڑا گیا تو اسی کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ اور صفیہ کی اس کے ساتھ بالکل نئی نئی شادی تھی، گویا کہ ابھی یہ دلہن تھی، وکانت عروسن۔ اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا اور جن کو یعنی قیدی بنایا گیا تھا، ان کو جب تقسیم کیا گیا
تو پیچھے تذکرہ گزرا ہے کہ حضرت صفیہ دحیہ کلبی ان کے حصے میں آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جب بتایا کہ وہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں، تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہہ کے ان کو کچھ اور یعنی دیا، اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا۔ اب یہاں پہ تذکرہ ہے کہ حضرت صفیہ کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا، اور اس تذکرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اپنے حصے میں لے لیا۔ اور اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ ان کی جو سوشل سٹیٹس ہے، یعنی سردار کی بیٹی ہونا، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے حصے میں لیا۔ تو یہ دونوں ممکن ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا ان تین روایات میں تذکرہ ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جب خیبر پہنچے، فلما فتح اللہ علیہ الحصن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح کر دیا، ذکر لہ جمال صفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوا، بنت حیی بن اخطب، اور وقت قتل زوجہا، ان کا خامن کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ ابھی یعنی نئی نئی شادی تھی اور دلہن تھی۔ فاصطفاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا، فخرج بها، اور ان کو لے کر اپنے ساتھ لے کر نکلے۔ اب پیچھے میں نے تذکرہ کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ جس طرح ایک عورت کا خامن فوت ہو جائے، مسلمان عورت، آزاد عورت کا، تو عدت سے پہلے اس کے ساتھ کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا، عدت گزرتی ہے تو پھر نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ عدت کا مقصد ہوتا ہے استبراء رحم، یعنی اگر کوئی حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، اگر نہیں ہے تو اس کا امکان ختم ہو جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کیونکہ ان کے خامن قتل ہوئے تھے، اور یہ بطور باندی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی تھی، اور باندی کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی یعنی جو مالک بنے گا اس کا، وہ کم از کم ایک حیض یہ انتظار کرے گا استبراء رحم کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ یعنی ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو یعنی خواتین کے ساتھ رکھا، اور جب حتیٰ بلغنا سد الصحبہ، جب ہم سد الصحبہ یہ جگہ کا نام ہے وہاں پر پہنچے، حلت، تو ان کا وہ استبراء رحم کا زمانہ گزر گیا۔ فبنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بنا کی۔ بنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ ثم صنع حیثا فی نطع صغیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے دسترخوان پہ حیث، یہ مخصوص قسم کا کھانا تھا جس میں کچھ گھی اور اس طرح کی چیزیں ملا کے تو ملیدہ سا بنایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیار کیا، اور قال لی، حضرت انس کہتے ہیں مجھے کہا، آجن من حولک، جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بلا لاؤ۔ فکانت تلک ولیمتہ علی صفیہ، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا ولیمہ تھا۔ ثم خرجنا الی المدینہ، پھر ہم مدینہ کی طرف چلے۔ یہاں سد الصحبہ میں پیچھے روایت گزری، اس میں یہ تذکرہ ہے کہ 3 دن آپ نے قیام کیا۔ فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یحبی لہا وراءہ بعباءۃ، عباء یہ ایک چادر کو یا کپڑے کو کہتے ہیں، تو آپ ان کے یعنی اپنے پیچھے ان کو اس چادر کے ساتھ گویا کہ باندھا ہوا تھا، یا یہ چادر ان کے ارد گرد لپیٹی تھی یا تان لی تھی۔ ثم یجلس عند بعیرہ، پھر آپ یعنی کوہان کے ساتھ وہ چادر باندھ دی ان کے بیٹھنے کے لیے اپنے اونٹ کے پیچھے، اور پھر آپ ان کو سوار کروانے کے لیے اپنے اونٹ کے قریب بیٹھے۔ فیضع رکبتہ، آپ نے اپنا یہ گھٹنا کھڑا کیا۔ وتضع صفیہ رجلہا، حضرت صفیہ نے اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھا، علی رکبتہ حتی ترکبا، اور اس کی مدد سے پھر وہ سوار ہوئی سواری پر۔ تو آپ کا یہ پروٹوکول ان کو دینا، صحابہ کرام نے اس سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور باندی کے اپنی ملکیت میں نہیں رکھا،
بلکہ ان کو آزاد کر کے ان کو امہات المومنین میں شامل کر لیا ہے۔ پیچھے اس کا تذکرہ گزرا بھی ہے کہ ان کا حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو مقرر کیا تھا۔ اور یہ دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک ہی اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقام علی صفیہ بنت حیی بطریق خیبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی پر قیام کیا ثلاثۃ ایام، 3 دن، یعنی ان کی شادی کے موقع پر 3 دن سب الصحابہ میں آپ نے قیام کیا، حتی اعرس بہا، یہاں تک کہ آپ نے ان کے ساتھ شادی کی۔ وکانت فی من ضرب علیہ الحجاب، اور یہ ان خواتین میں تھیں کہ جن پر حجاب ڈالا گیا، یعنی یہ آپ کی باندھی نہیں تھی بلکہ آپ کے امہات المومنین میں، آپ کی ازواج مطہرات میں ان کا شمار تھا۔ اور حضرت انس ہی یہ تیسری روایت کے بھی راوی ہیں، یہ ذرا تفصیلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان ثلاثۃ لیال، 3 راتیں قیام کیا، یبنا علیہ بصفیہ، اسی دوران آپ نے بنا کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فدعوت المسلمون الی ولیمتہ، میں نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی دعوت دی۔ وما کان فیہا من خبز ولا لحم، اور اس ولیمے میں نہ کوئی روٹی تھی اور نہ ہی گوشت تھا۔ عام طور پہ اس طرح کی دعوت میں گوشت پکایا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی گوشت کا تکلف نہیں تھا۔ وما کان فیہا، اور اس میں کیا تھا، نہیں تھا اس میں کچھ، الا ان امر بلالا، کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، بالانطائی، دسترخوان کا، فبسطت، وہ پھیلا دیے گئے، فالقى علیہ التمر والعقیط والسمن، آپ نے اس پر کھجور، پنیر اور گھی اس کو رکھ دیا، یعنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ حیث بنا کے رکھ دیا۔ اور مسلمانوں نے کہا، یعنی مسلمانوں کے درمیان یہ چیم گوئیاں ہو رہی تھیں، احدا امہات المومنین، یہ امہات المومنین میں سے ایک شمار ہوں گی، او ما ملکت یمینو، یا پھر ان باندیوں میں شمار ہوں گی کہ جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں۔ تو انہوں نے یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہا، ان حجبہا، اگر ان کو حجاب میں رکھا، فہی احدا امہات المومنین، تو یہ امہات المومنین میں سے ایک شمار ہوں گی۔ فإن لم یحجبہا، اور اگر ان پر حجاب نہ ڈالا، یعنی ان کو حجاب کا حکم نہ دیا، فہی مما ملکت یمینو، تو پھر وہ آپ کی باندھی ہے۔ فلما ارتحل، جب یہ قافلہ یعنی کوچ کرنے لگا، وَتَّعَلَهَا خَلْفَهُ، تو آپ نے اپنے اونٹ کے پچھلے حصے کو ان کے لیے برابر کیا، وَتَّعَ کا مطلب جگہ بنائی، وَمَدَّ الْحِجاب، اور آپ نے حجاب تان دیا۔ تو اس سے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ امہات المومنین میں شمار ہوتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں شمار نہیں ہوتی۔ ہاں جی، واضح ہے، آگے چلیں۔ قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت۔ ہاں جی، عبداللہ بن مغفل اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے محاصرے کے دوران، کنہ محاصری خیبر، ہم خیبر کا محاصرہ کرنے والے تھے، فرما انسان بجراب، ایک چمڑے کا جراب یعنی تھیلا کہہ لیں آپ، مشکیزہ کہہ لیں، یہ ایک آدمی نے پھینکا، فیہ شحم، اس میں چربی تھی۔ اب یہ چربی کس طرح کی تھی؟ بنی اسرائیل نے، یہود نے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، یہ والی آیت میں کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر چربی حرام کی ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ حرام نہیں تھی۔ اور مال غنیمت کے معاملے میں جو خوراک ہے اس کی اجازت تھی کہ اگر ایسی کوئی خوراک ہے کہ جو جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو اگر اس کو کوئی تقسیم سے پہلے استعمال بھی کر لے ضرورت کے تحت تو اجازت ہے۔ تو جب یہ کسی نے پھینکا تو عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ اب یہ کھانے کی چیز تھی، فنزوت لآخذہ، میں جلدی سے اس کی طرف بھاگا، میں اس کو لے لوں۔ اب اس دوران فلتفت، میں نے پلٹ کے دیکھا، فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اس جلد بازی پر بڑی شرم آئی،
فاستحییت تو مجھے اس پر بڑی شرم آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی انہوں نے غلط کام تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو اصل بسل ہوتی ہے، یہ ذرا جلدی کر دینا کسی چیز میں، تو یہ بھی تھوڑا سا معیوب لگتا ہے. تو اسی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. ہاں جی. یہ آگے تقریباً 4-5 روایات ہیں. ہاں جی. تو آپ اس کو پڑھ لیں، یہ ساری ایک ہی موضوع کی ہیں، یعنی عمر الاہلیہ، ان کے حرمت کے بارے میں. جی ٹھیک. جی. قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. جی پڑھنے آگے. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال وبعضها نزجت فجاء مناد النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا واهرقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العزيرة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئ القدور. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئ القدور. جی پڑھیں یہ سب وہی روایات ہیں. جی.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونزيجة ثم لم نیتن، يأمرنا یہ لفظ ہوگا جی نیتن. ٹھیک نجئة ونزيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. قال حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الأهلية. جی بس قال حدثنا آگے، الحسن بن بس جی جی بس آگے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے. تو یہاں تک جو روایات پڑھی ہیں ان میں گھریلو گدوں کی کا گوشت کھانے کی حرمت کا تذکرہ ہے. ساری روایات میں تقریباً ایک جیسی ہی بات ہے. اچھا، اور اس میں جو چیز ذرا فوکس کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر گھریلو گدوں کا تذکرہ ہے حرمت کا، وہاں پر سوم، تھوم، ایسے ہم کیا کہیں گے، لہسن کھانے سے بھی منع کیا. جی لیسن اور متعۃ النساء، عورتوں سے متع کرنے کی حرمت کا بھی تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا. تو یہ دو چیزوں کا ساتھ ذکر ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کا گوشت کھانے سے منع کیوں کیا تھا. یہ ابدی حرمت تھی یا وقتی حرمت تھی؟ میری آواز آ رہی ہے جی حضرات علماء کرام؟ جی صحیح آ رہی. اچھا جی، یہ جو حضرت ابن ابی اوفا ان کی روایت ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما نہا عنہا لانہا لم تخمس، وہ اس لیے آپ نے منع کیا کہ ان سے خمس ادا نہیں کیا گیا تھا ابھی، یعنی وہ مال غنیمت میں سے تھے اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ان کو پکایا جا رہا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خمس نکال دیا جاتا تو پھر ان کا استعمال منع نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، بعض نے کہا نہا انہا البتہ، یہ گھریلو گدوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہمیشہ کے لیے. کیوں؟ لأنہا کانت تأکل العاذرہ، اس لیے کہ یہ گندگی کھاتے تھے. آپ نے وہ الدجاجۃ المخلات والا مسئلہ پڑھا ہوگا. ایسی مرغی کہ جو مخلات ہے، آوارہ ہے، اور وہ باہر سے چگ کے اپنا کھانا لیتی ہے، اور اس میں وہ گندگی جو یعنی پخانہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ بھی کھا لیتی ہے. تو اس کے گوشت کو استعمال کرنے سے کراہت کا حکم ہے. یہ کافی لمبی بحث چلتی ہے اس میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اصلاً تو وہ حلال ہے لیکن گندگی کھانے کا وہ عادی ہے، تو اس کی بنیاد پہ بھی اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا جا سکتا ہے. تو اس کی وجہ ابن ابی اوفا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تو وہ خمس نہ نکالنے کی وجہ سے منع کیا تھا، یا پھر یہ ابدی حرمت تھی اور وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ گندگی کھاتے تھے. تو یہاں پر ایک تو اس کی وجوہات یہ اس روایت میں ہے. آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، یہ والی حضرت عبداللہ ابن عباس کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی رائے میں یہ گھریلو گدے حرام نہیں تھے. تو اس کی انہوں نے اظہار اس طرح کیا، لا ادری انہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حمر الاہلیہ سے اس لیے منع کیا، من اجل انہ کان حمولۃ الناس، کہ یہ لوگوں کے لیے بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو آپ نے اس لیے منع کیا۔ فکریہ ان تذهب حمولتهم، اور آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کی جو بار برداری کے جانور ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ او حرمہ فی یوم خیبر لحم الحمر الاہلیہ، یا آپ نے ابدی طور پر خیبر کے دن اہلی گدوں کا گوشت یہ حرام کر دیا۔ اب ان کا یہ ان کو یعنی کلیئر نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کی رائے یہ تھی کہ یہ حرام نہیں، ابدی طور پہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ آراء ہیں، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدی طور پر حرام کیے تھے، یہ کوئی وقتی حرمت نہیں تھی۔ اس لیے اب یعنی جمہور کا ابھی تک جو موقف یعنی نقل ہوتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ گھریلو گدے بہرحال حرام ہیں، ان کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور عام طور پہ پوری دنیا میں عمل بھی اسی پہ ہی ہے۔ اور اس میں ایک روایت میں ورخص فی الخیل، اس کا تذکرہ ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے۔ تو آپ نے خیبر کے دن گدوں کے گوشت سے تو منع کر دیا، ورخص فی الخیل، اور اونٹ گھوڑے کا گوشت کھانے کے رخصت دے دی۔ تو اس کی بنیاد پہ گھوڑے کو یعنی حلال سمجھا جاتا ہے بہت سارے علاقوں میں، اور کھایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ پورا خلاصہ ہے ان کا۔ اس سے آگے کی جو روایات ہیں اس میں مال غنیمت، جو خیبر کا مال غنیمت ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ اس کی تقسیم کا کیا اصول ہے اور اس کو کیسے تقسیم کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو اوپر گزرا، اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں، وگرنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ استاد جی، مرغی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ نے مجھے فرمایا، تو یہ جو بازار سے مرغی ملتی ہے جسے فارمی مرغی کہا جاتا ہے، اس کے ہوں، خوراک کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ اس میں وہ خون بھی اور اس طرح آنتیں اور اس طرح، تو اور اس کی بدبو بھی کافی ہوتی ہے جو مرغی کی خوراک ہوتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں جی پروسیس ہو کے تو وہ بنائی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کے را مٹیریل میں تو یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو بعض حضرات اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مرغی خرید کے گھر لائی جائے اور اسے اتنے دن باندھا جائے اور اسے خوراک کھلا کے، تو پھر ہوں، اس کے بعد تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں مرغی ذبح کروا کے تو وہ لے آتے ہیں اور سارے لوگ کھاتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا وضاحت فرما دیں۔ ہاں جی، اس میں جو عمومی حکم ہے وہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، دکان پہ جائیں، اس کو ذبح کروائیں اور لے آئیں اور کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ الدجاجۃ المخلات کے ضمن میں کچھ مفتیان کرام کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ درست نہیں ہے اسے استعمال کرنا، لیکن الدجاجۃ المخلات یا دوسرے جو جانور ہیں جو مخلات ہیں، یعنی جو گندگی وغیرہ یا حرام چیز پر پلتے ہیں، تو ان کے بارے میں یعنی زیادہ سے زیادہ بھی اگر اگر فقہی حکم اگر ہم نکال لیں تو وہ کراہت کا ہے، حرمت کا پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، احتیاط کر لیں اگر کرنی ہے تو۔ اور یہی یعنی اصول سبزیوں میں، کہ جن کو یہ گندا پانی لگایا جاتا ہے، تو اس پہ بھی کچھ لوگ جو ذرا زیادہ محتاط طبیعت کے ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی لگاتے ہیں، اور کچھ بہرحال اس کی کچھ میڈیکلی اس کے آثار ملتے ہیں کہ اگر گندا پانی سبزیوں کو لگایا جائے گا، خاص طور پہ کیمیکل والا، تو اس سے کچھ اثرات ان سبزیوں میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی بلا کراہت حکم جو جمہور کا وہ یہی ہے کہ ان کو استعمال کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ کھیتوں میں پہلے تو وہ گوبر شوبر وہ سارا روڑی جو ہوتی تھی وہ ڈالا جاتا تھا، اب کھاد آ گئی ہے تو وہ زرخیزی کے لیے ڈالتے تھے، اور وہیں سے وہ سبزیاں اور پودے اگتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہمارے ہاں گجرانوالہ میں مفتی عیسیٰ خان صاحب گورمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ برائلر مرغی حرام ہے، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے تھے کہ اس کی جو خوراک ہے وہ حرام چیزوں پر مبنی ہے۔ تو باقی کسی کا بھی نہیں تھا، پورا گجرانوالہ ڈٹ کے کھاتا ہے، مولوی بھی کھاتے ہیں، اور تو اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ
ہمارے یہاں شریعہ اکیڈمی میں ایک موقع پہ وہ آئے، تو ہم نے مرغی پکائی ہوئی تھی سب کے لیے، تو سب مرغی کھا رہے تھے، تو میں بازار سے ان کے لیے دال لے کر آیا تو ان کے سامنے وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے دال کھا رہے تھے، تو کسی نے ان کو مزاح کے طور پہ کہا کہ مفتی صاحب ہو دے فتوا تو یہ محتاط طبیعتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، ورنہ عمومی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کے کھانے کے لیے ناجائز ہونے کی وجوہات میں تین وجہیں عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں، فقہا بیان کرتے ہیں۔ ایک تو وہ نقصان دہ نہ ہو، پوائزنس نہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا کھانا ہے اگرچہ وہ شرعی طور پہ حلال ہے لیکن وہ پوائزنس ہے، اس کے کھانے سے انسان کی صحت خراب ہوگی یا اس کے مرنے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے، یعنی بہت بڑے پیمانے پہ، کہ مرغی اس طرح کی کھانے سے کوئی صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر تو احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بالکل حرمت کے دائرے میں ہی شامل کر دینا تو یہ کوئی اتنا یعنی درست رویہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بلا تکلف لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے، بلا تکلف ان کو اجازت دینی چاہیے۔ اس میں مرغی خرید کے لائیں گے، پھر 2-3 دن اپنے پاس رکھیں گے، 24 گھنٹے کا کہتے ہیں، 24 گھنٹے اپنے پاس رکھیں، تو یہ تو بہت زیادہ تکلف ہے۔ اور اگر شادی کسی کی آ جائے تو اس نے کوئی مرغیوں کا پورا جو فارم ہے وہ خریدنا ہے، پھر اس کو خوراک ڈال دی ہے 24 گھنٹے، تو یہ ٹھیک یہ تکلف ہے اس میں۔ اور استاد جی کتنی ساری چیزیں ہیں جو آج کل ہم کھاتے ہیں اور ان میں 90% چیزوں میں تو مرغی ہوتی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آئیں ہاں جی کھلائیں جو مطلب کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ استاد جی ایک سوال پوچھا ہے، یہ ذرا پڑھ لیجئے گا۔ جی جی میں نے کھولا ہوا ہے۔ متا کتنا عرصہ جائز رہا؟ متا پہلے پہلے بھی حلال ہے تھا؟ کہ جی جی آپ فرمائیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ استاد جی میں یہ دوستوں کی محفل میں نے کئی مرتبہ یہ بحث چل پڑتی ہے، تو میں نے یہ ایک دفعہ عثمان صاحب سے بھی پوچھا تھا اور آپ سے بھی شاید ایک دفعہ پوچھا تھا، لیکن اس کا جواب نہیں ملا کہ یہ کب سے کب تک حلال رہا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور پھر منع کیوں ہوا اس کی کیا وجوہات تھیں۔ دیکھیں یہ متا اگر ہم پورا سٹرکچر دیکھیں نکاح و طلاق کا جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، تو اس سٹرکچر میں متا کی بالکل سرے سے کوئی گنجائش نہیں بنتی، کوئی گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ اس میں گھر بسانے کے لیے ابدی نکاح کا ہے، وقتی نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، ذمہ داریاں لینے کا تصور ہے۔ تو اگر صرف ہم اس پیراڈائم کو دیکھیں جو شریعت بیان کر رہی ہے، تو اس میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ ہاں جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اس سے وہ استدلال کر کے استمتعتم کہ تم ان سے نفع حاصل کرو، تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں سے نکاح مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے متا بھی مراد ہے، کہ اگر تم ان سے متا کرو تو وہ بھی درست ہے، تو استدلال وہاں سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو نکاح کے دیگر جو سٹرکچر ہے اس میں رکھ کے دیکھا جائے تو متا کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رخصت کے 2 یا 3 مرتبہ صحابہ کرام کو اس کی اجازت دی۔ اب وہ اجازت وقتی تھی، وہ اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کے طور پہ دی، اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ اور خیبر کے موقع پر بھی یعنی اس کی اجازت دی، اور ایک دو اور موقع پر بھی، اس کی تفصیل میں شیئر کر دوں گا گروپ میں۔ اچھا آپ نے وہ اجازت دی، اور کیا پھر وہ اجازت واپس لی کہ نہیں لی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ موقف تھا کہ وہ آپ نے اجازت واپس نہیں لی۔ اب یہ شاذ موقف ہے صحابہ کرام میں۔ اچھا باقی جو حضرات ہیں ان میں سے سب کا ایک قسم کا اتفاق ہے کہ یہ اجازت واپس ہو گئی تھی، اور آپ نے متا کو واپس اس کی اصلی حالت میں
یعنی کہ حرام ہونے نکاح متع کو حرمت کی طرف واپس پلٹا دیا تھا یہ رخصت ختم کر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وقتی طور پہ اجازت تھی حالات کے پیش نظر، لیکن جو آخری حکم تھا وہ یہی تھا کہ یہ نکاح متع جائز نہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں تو یہی ہے، اور اس کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اجازت رخصت سے پہلے بھی حرام تھا اور اس کے بعد بھی حرام ہوا، اپنی اصلی حالت میں رہا۔ درمیان میں جس طرح کچھ چیزوں کی اجازت دے دی جاتی ہے رخصت کے طور پہ، آپ نے اس طرح کی اس کی اجازت دی تھی، یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا۔ جی آصف صاحب، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ جی سر یہ تو سمجھ آ گیا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اجازت دی کیوں گئی، یعنی وہ کون سے ایسے حالات تھے، کس موقع پر یہ اجازت دی گئی؟ ہاں مثلا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب یعنی اس طرح غزوات میں نکلتے تھے تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ بہت دن رہتے تھے دور اپنے گھروں سے۔ تو اب ظاہری بات ہے، یہ آگے کہیں پہ اس کا تذکرہ بھی آئے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے اشتیاق میں آئے، یعنی ان کو ضرورت محسوس ہوئی شہوت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقتی ضرورت کے پیش نظر ان کو اللیگل ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں جانے کی بجائے یہ کہا کہ ہاں تم صورتاً ہی چاہے ہو لیکن نکاح کرو، تو وہ نکاح کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری وہ تم پر آنی چاہیے، اگرچہ وہ نکاح کی اس طرح کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر متع کے یعنی اب جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اہل تشیع، وہ بھی متع کی کے نتیجے میں اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے اولاد کی ذمہ داری اس آدمی پر ڈالتے ہیں، نسب ثابت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نسب کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی۔ تو یہ اجازت گھر سے زیادہ عرصہ دور رہنے یا مسافرت کی وجہ سے تھی، اور لیکن جب یہ منع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسافرت کی کسی بھی وجہ سے بھی اب اس کی اجازت نہیں رہی۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے۔ جی آصف صاحب۔ تو استاد جی جو جن خواتین سے یہ متع ہوتا تھا وہ پھر یعنی مقامی ہوتی تھی اور پھر یہ وہیں ان کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی وہیں وہ کوئی طلاق وغیرہ بھی ہوتی تھی، یا بس وہ تعلق قائم ہوا اور وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں نکاح متع میں کیونکہ وقت کا تعین ہوتا ہے، تو جیسے ہی ایک تو ہے نا کہ مرد بیوی کو طلاق دے تو نکاح ختم ہوگا، تو نکاح متع میں اس وقت کے تعین کی وجہ سے وقت جیسے ہی گزرے گا تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوا، اس کی جو مثالیں ہیں ہم اس کو ڈسکس کر کے تو اس پہ اس اصول کو اپلائی کریں، یہ ایک پھر لمبی بات ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں دیکھنی بھی پڑیں گی، تو انشاءاللہ وہ پھر کسی اگلی کلاس میں ہم اس پہ بات کر لیں گے، کچھ مثالیں دیکھ کے کہ کسی استاد نے جی جی آخری بات، یعنی آج بھی اگر کوئی یعنی کوئی شخص ضد کرتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی رائے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت واپس نہیں دی، تو اگر وہ اس کو دلیل بنا کر تو اہل سنت، اہل تشیع کو تو میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ ان کے نزدیک تو ویسے ہی جائز ہے، تو اہل سنت میں سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ سیدنا ابن عباس کے متعلق کی رائے میں بھی یہ واپس نہیں لی گئی، اور ویسے بھی وہ اس بات کو پلی لے لیتا ہے کہ جی یہ جائز تو تھا کسی دور میں تو آج بھی یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا مطلب کہا جا سکتا ہے یا کیا جواب دیا جا سکتا ہے اس کی بات کا؟ لیکن اگر کوئی آدمی تل جائے تو پھر آپ اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، پھر اس کو جواب دے دیں کہ جا جواب ہی اللہ جانے تو جانے۔ صحیح ہے، صحیح تو ہے۔ تو اس کو بالکل اطمینان کی حد تک اس کو منوا لینا، وہ آپ اس کے سامنے چیزیں رکھیں گے، بلغ ما انزل الیک کا، بس یہ آپ فریضہ سر انجام دیں گے، باقی اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اگر وہ اس سے کوئی ایسی اب ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف کوئی اکا دکا کھول ہے، اگر وہ اہل سنت کا موقف رکھتا ہے تو پھر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آپ کو امت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور پھر آپ اگر کسی یہ شاذ قول کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کی خواہش نفس شامل ہے، آپ اللہ کا حکم اس کو اہمیت دینے کے بجائے اپنی خواہش نفس کو
मुकद्दम रख रहे हैं, तो फिर ठीक है, अल्लाह ताला भी तो है कि नहीं, अल्लाह ताला फिर देख लेंगे खुद ही। तो जब कोई आदमी जी तुल जाए तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं। सही। जजाकल्ला खैर उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया। यानी उस्ताद जी ने मुता की इजाज़त नहीं देनी हमें, हाँ, लगा ऐसा रहा है। मैं अगर सारी कोशिश अगर तो किसी बड़ी को की है देखे कि ना, आज कोई इजाजत मिल जाए। हाजी, अगर इजाजत अगर कोई यानी किसी को होती तो सबसे पहले मैं अपने आप को ना दे लूं, आपको क्यों? आप हमें उस्ताद इजाज़त जी दे दे, ईरान खुद जाना ना पड़ेगा करे। उसके लिए। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह उस्ताद जी एक बाकी फिर आखिरी, कल पढ़ेंगे। उस्ताद जी एक मिनट के लिए सिर्फ जो हम करे नोट करे। करें ना सऊदी के अंदर, सऊदी के अंदर जो हम नोट कर रहे हैं, तो ये जो मिस्यार है ना, ये ऑलमोस्ट वही मुता की ना कुछ अपडेटेड शक्ल है। तो सही इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर तो अहले सुन्नत की बड़ी जमात इसको ना ऑन कर रही है। उस्ताद जी तशरीफ ले आए हैं, अभी मेरा बोलना बनता नहीं है, तो नहीं नहीं, निकाह बोले मुशियार बोले। पे उस्ताद जी आप रोशनी डालें जरा। नहीं नहीं, आप बताएं। निकाह मुशियार और निकाह मुता में फर्क है काफी। एक तो देखो, निकाह मिसियार में वक्त का तयन नहीं है, ये निकाह मुअक्कत में नहीं आता। निकाह मिसियार में अ, औरत अपने कुछ हुकूक विड्रॉ करके तो निकाह करती है। मसलन नान नफका, वो कहती है नहीं, मैंने मुझे नान नफका नहीं चाहिए। या फिर वो यानी कोई कोई अपना हक जो उसका बनता है शरई तौर पे निकाह के नतीजे में, वो उसको छोड़ के निकाह करती है। और उसमें निकाह के जो बुनियादी लवाजमात है वो पूरे होते हैं, गवाह होते हैं, इजाब व कबूल होता है, वक्त तय नहीं होता, ये अबदी निकाह होता है। तो इस वजह से जो टेक्निकली, अगर मिर्जा जेल में की जुबान में कहें तो टेक्निकली स्पीकिंग ये टेक्निकली निकाह ठीक है। औरत है, उसने वो जिस तरह अपना हक महर छोड़ सकती है, हक महर तय हुआ, लेकिन वो है ना, फकलूहु हनीयम मरिया, अगर वो आपको कुछ छोड़ दे तो ठीक है, खाओ। तो इस तरह वो दीगर जो कुछ हुकूक हैं वो भी छोड़ दे, वो उसका इख्तियार है। तो अगर वो छोड़ के करती है तो ये टेक्निकली तो ठीक है। लेकिन अगर इसको आप यानी ख्वाहिश नफ्स के लिए या ख्वाहिश पूरी करने के लिए बतौर टूल के इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के ऐसे लग रहा है कि अरब ममालिक में इसको इसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर इस्तेमाल इसका गलत होगा। लेकिन अगर उसमें वो लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं तो टेक्निकली आप उसको उसके स्ट्रक्चर के तौर पे यानी कहेंगे कि हाँ निकाह हुआ। उस्ताद जी आपकी इसमें राय जरा शामिल फरमा लें। हाँ जी जी बिल्कुल, ये जो हज़रत ने फरमाया इसी तरह ये निकाय मिस्यार, दरअसल इसका पस मंज़र ये है कि जो लोग और शहरों में और मुल्कों में रोज़गार के लिए जाते हैं या तालीम के लिए जाते हैं, तो ज़ाहिर है इंसान को ये जिनसी ख्वाहिश तो इंसान के साथ चलती है ना। अब उसमें मसला ये होता था कि वो एक आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक आदमी एक दुकान में काम कर रहा है। अब अगर उसने एक खातून से शादी करनी है तो उसको मकान देना पड़ेगा, नफका, अब वो उस अदा नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में फिर निकाह मिस्यार की एक गोया कि मिसार भी इसको कह देते हैं, मिस्यार भी कह देते हैं, वो एक सूरत निकाली गई जिसमें महर तो होता है, लेकिन बीवी अपने हुकूक से विड्रा कर लेती है, ख़ास तौर पर नफ़क़े और मकान सुकना के हुकूक से। तो बीवी भी अपने घर में होती है और ये जो शोहर होता है वो भी अपने मकाम पर होता है, जहाँ यूनिवर्सिटी में या जहाँ भी है। तो जहाँ भी उन्होंने मिलना है तो मिल लेते हैं। और इसकी एक जो हमारे पीछे फ़िक़ह से इसकी ख़ास तौर पर एग्जांपल आती है, वो बांदी के निकाह की आती है कि अगर एक आदमी बांदी से निकाह करता है जो किसी और की बांदी है, अब ऐसी सूरत में अगर वो उसे तबवीआ यानी मकान वगैरह नहीं देता, तो वो बांदी आका की खिदमत करेगी, आका के पास रहेगी। ये इधर रहेगा अपनी जगह पर। और हमारे यहाँ वो फ़िक़ह में बड़ा जुमला मशहूर है, इन्होंने बारहा सुना होगा कि मता ज़फ़िर तब या वतीत, कि जब मौका मिले आप वती कर लें। यानी उसमें गोया कि फिर बाकायदा जो एक मियाँ बीवी का एक इकट्ठे रहना ना, वो ज़रूरी नहीं होता उस बांदी वाले। तो इन जैसे एग्जाम्पल को उठाकर निकाह मिसार में भी इस तरह से लागू किया गया कि अगर आज़ाद औरत भी कहे कि मुझे सुखना और वो नफका ना दे तो ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर कभी ये होता है कि उसका नफका बसा औकात मंथली कोई पेमेंट की शक्ल में दे दिया जाता है, या बसा औकात किसी भी सूरत में नहीं दिया जाता। तो गए कि उसमें निकाह की जो बुनियादी शराइत है जैसे उन्होंने फरमाया वो सारी पूरी हैं, सिर्फ हुकूक से विड्रा होता है। और ये सिर्फ यही सूरतें नहीं है, और भी बहुत सारी सूरतें हैं। मसलन एक है निकाह उर्फी,
نکاح عرفی اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے نکاح کا ایک پورا پروسیس ہے نا ان ملکوں میں، میاں بیوی کو ثابت کیا، میاں بیوی اس کو ثابت کرنے کے لیے پورا پروسیس ہے، اور وہ بسا اوقات بڑا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ایک نکاح نکالا گیا نکاح عرفی، نکاح عرفی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی مرد اور عورت نکاح کر لیتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، قانوناً میاں بیوی نہیں ہوتے، یعنی قانون کی نظر میں وہ اب بھی الگ الگ ہے۔ تو رجسٹریشن نہیں وہاں ہوا۔ قانون، ہاں تو وہ قانون کی نظر میں وہ میاں بیوی نہیں ہے، لیکن عرفاً وہ میاں بیوی، عرف سے مراد ہے کہ تو نکاح تشریعی یعنی قانونی تو نہیں ہے لیکن عرفی ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے مقاصد ہیں نا وہ گویا کہ پورے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگر اس طرح کی کچھ کنڈیشنز اس میں نہ بھی ہوں تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح متع میں بنیادی چیز وقت کا جو ہے نا، یہ اصل میں مسئلہ کریٹ کرتا ہے۔ اگر وقت نہ ہو نا، وقت کا تعین نہ ہو تو پھر تو نکاح کی کوئی بھی قسمیں بنا لی جائے ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے نکاح یعنی اصل میں یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم کے لیے، ایک ہمیشہ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ ہاں پھر درمیان میں طلاق دے دے یا اور دے دے وہ اور بات ہے۔ تو نکاح میثار میں بھی یہی کہتے ہیں کہ کم از کم نکاح کرنے والے کی یہ نیت نہ ہو کہ بھئی میں نے طلاق ہی دینی ہے۔ اور دیکھو جب وقت مقرر نہیں ہوتا نا، تو اگر ایک آدمی خواہ مثلا 1 سال یا 2 سال کے میں یہاں رہوں گا اس لیے نکاح کروں گا، ہو سکتا ہے ان کا نباہ ایسا پختہ ہو جائے کہ پھر وہ اس نکاح کو ہی کنٹینیو رکھے۔ تو لہٰذا وہ وقت باقاعدہ مقرر کرنا۔ استاد جی اس میں ایک پوائنٹ ہے نا، یہ جو ہیڈن اس کو رکھتے ہیں یہاں پر جو تطبیق پریکٹیکل ہے نا، ہم تو یہاں پر رہتے ہیں دونوں سائڈوں پر اس کو تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 95% نا اس کو خفیہ رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا نا جو مین شری اس کے ساتھ ٹسل کی بنیاد پر جو ہمیں نظر آ رہی ہے، مطلب کھلے عام نہیں کہہ سکتے، جو میسیار والا ہے کنسپٹ ابھی تک جو ہمارے کافی دوست ہیں یہاں پر، یہ دونوں سائڈوں پر نا اس کو خفیہ رکھتے ہیں۔ دیکھو خفیہ بھی رکھا جائے کوئی بات نہیں، خفیہ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ صرف 2 گواہ ہونے چاہیے۔ دیکھو اعلان نکاح کا مطلب ہے کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، تو اگر اس مجلس میں 2 گواہ موجود ہے تو بس وہ نکاح خفیہ نہیں۔ اب ہاں، بات سمجھ میں خفیہ آ رہی ہے؟ نکاح کی مذمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس لیے کی ہے کہ اس میں پھر سوسائٹی میں لوگوں میں بہت مختلف قسم کی اور نقصان ہوتا ہے جانبین کو، اگر کوئی جھگڑا وغیرہ پڑ جائے تو وہ حکمتیں الگ ہیں، لیکن اگر ٹیکنیکلی چیزیں پوری ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو شرعی طور پہ نکاح ہی کہیں گے۔ تو اس کو کسی کو 2 4 کو بتایا ہے باقیوں کو نہیں بتایا، تو ہم، ہاں اس کو سوسائٹی میں جو اعلان کا اس نے پورا نہیں کیا لیکن شرائط نکاح کی پوری کر لی۔ جی شاہ ولی صاحب۔ جی استاد جی، بس ٹھیک ہے استاد جی، میرا تو یہ ہیڈن کے معاملے میں، کیونکہ یہ وہ ایک جگہ پر اس کی جو مین نکاح کی اور غیر نکاح جتنی بھی صورتیں ہے اس کے اندر جو مین کمپیرزن ہو رہا تھا وہ ہوتا کہ اعلان، تاکہ نا زنا کے دروازوں کو نا بند کیا جا سکے، لیکن ٹھیک جی ہے جی اس طرح ہے تو پھر تو مثلا یہاں پہ ہمارے ہاں پاکستان کی سوسائٹی میں اس کی کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ ضرورت پیش آئے اگر لوگ شریعت کو کسی نہ کسی درجے میں فالو کرنے کی پوزیشن میں ہی رہیں۔ مثلا یہاں پہ کچھ خواتین ہیں کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے، مثلا ہمارے ہاں جاب ہولڈر خواتین ہیں، اس کے بہت سارے مسائل یہاں پہ بن رہے ہیں، اور اس میں گھر والے ان کی شادی نہیں کر رہے۔ اب وہ اگر کسی ایسی جگہ پہ شادی کر لیں کہ وہ کہیں کہ مجھے نان نفقہ نہیں چاہیے لیکن ٹھیک ہے ہم شادی کر رہے ہیں، تو ہماری سوسائٹی میں ہو سکتا ہے کہ اس کا چلن ہمارے ہاں ابھی تو وہ گرفت کافی مضبوط ہے سوسائٹی کی رسم و رواج کی، خاندان کی، لیکن جیسے جیسے آگے معاملات بڑھ رہے ہیں تو جو لوگ شریعت کے دائرے میں رہ کے ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایک آپشن کے طور پہ استعمال کرنے لگے۔ چلیں جی استاد جی بڑی معذرت ہے، ہماری کلاس تھوڑی لمبی ہو گئی، آپ کا ٹائم بھی ہم نے ٹھیک، لیا، کوئی تو بات نہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے باقی۔ السلام علیکم۔